کچھ عجب طیبہ میں ہے منظر سہانا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، تو کچھ عجب طیبہ میں ہے منظر سہانا نور کا۔ روشنی ہے چار سو عالم ہے سارا نور کا، ظلمت شب مٹ گئی پھیلا اجالا نور کا، نور احمد سے ہوا عالم ہے سارا نور کا۔ ذات احمد مظہر نور خدائے لم یزل، حضور کی ذات یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ ذات احمد مظہر نور خدائے لم یزل، نام احمد کل جہاں میں ہے حوالہ نور کا۔ عکس نور کبریا لطف و کرم کا سائباں، ہے وجود مصطفیٰ بالکل سراپا نور کا۔ مصطفیٰ کے پائے اقدس کا یہ سب فیضان ہے، عرض طیبہ کا ہوا ہے ذرہ ذرہ نور کا۔ زمین کو عربی میں عرض کہا جاتا ہے، عرض طیبہ یعنی مدینے کی جو زمین ہے اس کا ذرہ ذرہ نور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے نورانی قدم اس زمین پر لگے ہیں۔ مصطفیٰ کے پائے اقدس کا یہ سب فیضان ہے، عرض طیبہ کا ہوا ہے ذرہ ذرہ نور کا۔ نور والے مصطفیٰ کے باغ میں ہے دیکھیے ہر کلی پھل پھول غنچہ اور پودا نور کا۔ حضور علیہ السلام کے گھر والے ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضور کی ذات سے منسلک جتنے بھی افراد ہوں، الحمدللہ سب کو نور مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے۔ تو نور والے مصطفیٰ کے باغ میں ہے دیکھیے ہر کلی پھل پھول غنچہ اور پودا نور کا۔ چہرہ پر نور کے اوصاف ہوں کیوں کر بیاں، کیوں کر کا مطلب کس طرح بیان کر سکتا ہے کوئی؟ چہرہ پر نور کے اوصاف ہوں کیوں کر بیاں، خاک ان کے پائے اقدس کی ہے غازہ نور کا۔ کشور کونین کے ہیں تاجور پیارے نبی، کشور کونین دونوں جہان کا جو محل ہے اس محل کے حضور بادشاہ ہے۔ آپ کی بادشاہت دونوں جہانوں کو محیط ہے۔ تو کشور کونین کے ہیں تاجور پیارے نبی، دو جہانوں میں بٹھایا حق نے سکہ نور کا۔ نعمتوں کے خازن و قاسم نبی ہیں لاجرم، تاجور کو بھی عطا کرتے ہیں صدقہ نور کا۔ تاجور بادشاہ لوگوں کو دیتا ہے اور بادشاہوں کو پیارے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس قدر بخشی گئیں ذکر نبی کو رفعتیں، ہو رہا ہے دو جہاں میں خوب چرچا نور کا۔ اس قدر بخشی گئیں ذکر نبی کو رفعتیں، ہو رہا ہے دو جہاں میں خوب چرچا نور کا۔ آدم و عالم سبھی زیر لوائے حمد ہیں، سرکار فرماتے قیامت کے دن مجھے ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد۔ جھنڈے کو عربی میں لواء کہتے ہیں اور حمد کا مطلب تعریف، لواء الحمد تعریف کا جھنڈا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا رب مجھے لواء الحمد عطا فرمائے گا، حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ وہ جھنڈا اتنا وسیع ہوگا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اس جھنڈے کے سائے تلے ہوگی۔ تو آدم و عالم سبھی زیر لوائے حمد ہیں، کس قدر حق نے کیا اونچا پھریرا نور کا۔ پھریرا کہتے ہیں جھنڈے کو۔ آل تیری یا نبی نوری ہے تیرے نور سے۔ امام علیہ سنت کے کلام کی زمین ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور شعر، اس کا ایک مصرع میں نے لے کر اس پر تضمین کہی ہے۔ اہل بیت اطہار اور سادات کرام کے حوالے سے ایک شعر ہے امام علیہ سنت کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس امام علیہ سنت کے مشہور زمانہ شعر پر میں نے تضمین کہی ہے۔ پہلا مصرع میری طرف سے ہے، دوسرا برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کا مصرع شامل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے عرض کی کہ آل تیری یا نبی
آل تیری یا نبی نوری ہے تیرے نور سے، کیونکہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام اہل سنت نے جب یہ قصیدہ نور لکھا تھا تو مقطع میں آپ نے اپنے مرشد کا ذکر کیا کہ میرے جو مرشد ہیں ان کا مجھے ایسا فیض ملا ہے کہ احمد رضا نے ایک کلام لکھا تھا، ایک غزل لکھی تھی، لیکن وہ غزل بڑھتے 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 نور کا قصیدہ بن گیا۔ امام اہل سنت کا وہ قصیدہ نور کا مقطع ہے نا، کیا ہے کہ امام اہل سنت نے اپنے مرشد کا ذکر کیا کہ ان کا جب مجھے فیض ملا تو یہ قصیدہ جو ہے، یہ غزل جو ہے، یہ کیا بن گئی؟ قصیدہ بن گئی۔ وہ کیا مصرع کیا ہے؟ پہلا اس کا مصرع، اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ آل رسول کا یہ فیض ہے، اپنے مرشد کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آل رسول جو میرے پیر و مرشد ہیں ان کا نورانی فیض مجھے ملا ہے۔ میں لکھ تو غزل رہا تھا لیکن یہ قصیدہ نور کا بن گیا، اور آج شورۂ آفاق ہے، ساری دنیا میں اس کلام کو پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو امام اہل سنت نے اپنے پیر و مرشد کا حوالہ دیا، میں امام اہل سنت کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت احمد رضا کے فیض کی تاثیر ہے، حضرت احمد رضا کے فیض کی تاثیر ہے، کر دیا تحریر برہان ترانہ نور کا۔